بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال محترم محمد طاہر صاحب نے لاہور سے داروغہ والا سے نماز کے حوالہ سے کیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان سے کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہو جائیں تو جس کی وجہ سے نماز میں انسان کے لیے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وہ غلطیاں کہ جن کی وجہ سے انسان پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب یا ایک سے زیادہ واجب کو بھول جانا۔ اب نماز کے اندر کئی واجبات ہیں، ان واجبات میں سے ایک واجب انسان بھول جائے یا ایک سے زائد انسان نماز میں واجب بھول جائے، 2 مرتبہ بھول جائے، واجب 3 بھول جائے، 4 بھول جائے، تو اس کو نماز میں سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ نماز میں ایک مرتبہ اس کو واجب بھولا، فرض کریں کہ 2 رکعت پڑھ کے اس نے بیٹھنا تھا، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ اب اس سے غلطی کیا ہوئی کہ 2 رکعت کے بعد جو پہلا قاعدہ ہے وہ واجب ہوتا ہے، وہ بیٹھنے کی بجائے تیسری رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ نماز میں ایک واجب چھوٹ گیا۔ اسی طرح اگر 2 واجب چھوٹ جاتے ہیں تو اس کی مثال اسی طرح کہ عشاء کی نماز کے 3 وتر پڑھ رہا تھا، تو 2 رکعت پڑھ کے اس نے قاعدہ اولا کرنا تھا، پہلے قاعدہ میں اس نے بیٹھنا تھا، تشہد پڑھنی تھی، وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا نہیں بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو تیسری رکعت میں اس نے دعائے قنوت پڑھنی تھی، اور دعائے قنوت پڑھنا بھی بھول گیا، یہاں تک کہ رکوع میں چلا گیا۔ تو اس طرح ایک واجب یا 2 واجب یا اس سے زیادہ واجب نماز کے اندر چھوٹ جائیں تو انسان کے لیے سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کسی واجب کو مقدم یا مؤخر کر دینا، یعنی نماز کے اندر فرض کریں سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آگے سورت کو بھی ملانا واجب ہے، تو اب سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب ہے اور سورت کو بعد میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر انسان غلطی سے سورت کو پہلے پڑھ لیتا ہے، فرض کرے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورت کو پہلے پڑھ لیتا ہے اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے جو واجب کی ترتیب تھی اس میں اس نے مقدم اور مؤخر کی غلطی کر دی، تو یہ غلطی ہونے کی وجہ سے بھی انسان پر نماز میں سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان پر سجدہ سہو واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، کسی واجب کو نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا۔ فرض کریں کہ ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی انسان ایک کی بجائے 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے یا آدھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 2-3 آیتیں پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ اس نے واجب میں تکرار کیا، تو تکرار کرنے کی وجہ سے بھی اس آدمی پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح جس وجہ سے انسان پر نماز میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ واجب میں تغیر و تبدل کر دینا، واجب کے اندر تغیر و تبدل ہو جانا۔ مطلب کیا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، لیکن امام نے کیا کیا؟ ظہر عصر میں اونچی آواز سے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھ دی، یا مغرب عشاء کے اندر جو نماز مغرب عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کو اونچی پڑھنے کی بجائے اس نے آہستہ پڑھ دیا، کہ اس آدمی نے واجب کے اندر تغیر و تبدل کر دیا،
تو جس کی وجہ سے اس کے لیے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کسی فرائض کو اس کے مقام سے مقدم یا مؤخر کر دینا۔ جو جگہ کسی فرض کی جو جگہ تھی اس کو اس کی جگہ کی بجائے پہلے یا بعد میں ادا کر دینا۔ اس کی مثال اس طرح کہ نماز کے اندر رکوع بھی فرض ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی فرض ہے۔ اب رکوع کو پہلے ادا کرنا ہے، سجدے کو بعد میں ادا کرنا ہے۔ اب انسان نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے قیام سے سیدھا وہ سجدے میں چلا گیا، اور سجدے کے بعد جب سجدے میں گیا اس کو یاد آیا، پھر اس نے دوبارہ رکوع کیا۔ گویا کہ اس آدمی سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے فرض کو مقدم اور مؤخر کر دیا، تو اس وجہ سے بھی انسان کے لیے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ 7ویں وجہ یہ ہے کہ فرض اور فرض کے درمیان، واجب اور واجب کے درمیان، فرض واجب کے درمیان، واجب اور فرض کے درمیان انسان کے لیے اتنی تاخیر ہو جانا کہ جتنی دیر میں انسان ایک رکن ادا کر لیتا ہے۔ اگر فرض کے درمیان، واجب کے درمیان، فرض واجب اور فرض کے درمیان اگر ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے سجدہ سہو جو ہے لازم ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ دو واجب کے درمیان جو تاخیر ہے وہ کیا ہے؟ اب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، اور نماز کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا واجب ہے۔ اب اس آدمی سے غلطی کیا ہوئی کہ سورہ فاتحہ کو وَلَضَّالِّينَ تک پڑھ کے اس نے آمین کہا، پھر آگے اس نے سورت کو پڑھنا تھا، لیکن وَلَضَّالِّينَ آمین کہنے کے بعد وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہا، اس نے سورت کو شروع نہ کیا۔ گویا کہ یہ سورہ فاتحہ بھی واجب تھی، آگے سورت بھی واجب تھی، ان دو واجب کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی ایک رکن کی مقدار کے مطابق تاخیر ہونے کی وجہ سے اب اس آدمی پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ اب 2 فرضوں کے درمیان تاخیر ہو جائے، اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی نماز کے اندر فرض کریں انسان پہلی رکعت پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں اس نے رکوع بھی کیا، 2 سجدے بھی کیے۔ جب 2 سجدے کیے، سجدہ نماز کے اندر فرض ہے، اور قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہے۔ ابھی پہلی ہی رکعت پڑھ رہا تھا، اس نے دونوں سجدے کر لیے، جب دونوں سجدے کیے دوسرا سجدہ کر کے اس نے کھڑا ہونا تھا، لیکن وہ 605 میں پڑ گیا، پتہ نہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا ایک رکعت پڑھی ہے، لیکن پڑھی اس نے ابھی ایک تھی۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے سجدے اور قیام کے درمیان ایک رکن کے مقدار تاخیر کر دی۔ اس طرح تاخیر کرنے کی وجہ سے یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر اس نے تاخیر کر دی تو اس پر بھی اس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ اب تیسری مثال، واجب اور فرض کے درمیان اگر ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو جائے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ 2 رکعت انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے بعد قاعدہ اولا کرنا انسان کے لیے واجب ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، اس میں تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب اس نے قاعدہ اولا میں عبدہ و رسول تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، اس نے عبدہ و رسول تک پڑھ لیا۔ اب اس نے عبدہ و رسول تک پڑھ کے فوراً کھڑے ہونا اس کے لیے واجب تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہم صلی علی محمد یہاں تک الفاظ پڑھ لیے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے وہ خاموش رہا، ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہا، تو پھر وہ قیام کے لیے کھڑا ہوا۔ گویا کہ قیام فرض تھا، تشہد واجب تھا، تو واجب اور فرض کے درمیان اس نے ایک رکن کی مقدار کے مطابق تاخیر ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی اس آدمی پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر
فرض اور واجب کے درمیان تاخیر کرنا۔ فرض کریں کہ سجدہ سے اٹھ کر اس نے قاعدہ اولا میں بیٹھنا تھا، اب فرض اور واجب کے درمیان تاخیر کی مثال کیا ہے؟ اب آپ نے یہ بھی پہلے سنا کہ نماز کے اندر سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اور نماز کے اندر پہلا قاعدہ جو ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اب اس نے سجدے کے بعد پہلے قاعدے میں بیٹھنا تھا، اب سجدے سے اٹھا اور بیٹھ گیا، اور عبدہ التحیات للہ والصلوات پڑھنا تھا۔ اب سجدے سے وہ اٹھا اور اس طرح وہ قاعدہ میں بیٹھ گیا، اس نے اب تشہد کو شروع کرنا تھا، لیکن اس نے